بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، کہ اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ ہر شیطان کے اوپر اللہ نے 7 فرشتے مقرر کر کے نگرانی کے لیے کہ یہ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور اٹھا کے دریا کے اندر نہ ڈالے۔ یہ صرف اس امت کو ملا ہے، پہلی امت کو یہ چیز نہیں ملی۔ اور 5ویں چیز جو اللہ نے اس امت کو دی، یغفر لہم فی آخری لیلہ، جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کی بخشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ روزانہ 60,000 بندوں کی ہر افطاری میں مغفرت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ہر افطاری کے وقت 6 لاکھ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہر افطاری میں 10 لاکھ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور روزانہ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ، جب آخری رات ہوتی ہے سب کی گنتی ملا کے جتنے بنتے آخری رات میں اللہ اتنوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے، پہلی امت کو نہیں دیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، لوگوں روزہ ایک ڈھال ہے جب تک انسان خود اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ میدان جہاد کے اندر جب لڑتے تھے وہ تلوار مارتا تو اس کے اپنے بچاؤ کے لیے ایک چیز آگے کر دیتی ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں، کہ میرے جسم پر وہ تلوار نہ لگے، وہ تیر میرے جسم پر نہ لگے بلکہ اس کے اوپر لگے، میں بچ جاؤں، اس کے اندر تیر لگ جائے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ، لوگوں روزہ ڈھال ہے ما لم یخرقھا، کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ دو۔ روزہ کی ڈھال پھٹتی کیسے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو روزہ رکھ کے اعمال کی پابندی نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، سمجھو کو اپنی ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے۔ جب ڈھال پھٹ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، روزہ رکھنے والے بہت ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ روزہ تو رکھا لیکن روزے کی وجہ سے جو پابندی ہوتی وہ اس نے پابندی نہیں ہوتی۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا کہ روزہ میرا شام تک نبھانا مشکل ہے، چلو ایک ویڈیو دیکھ لو، فلم دیکھ لو، روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ مشکل ہو رہا ہے، چلو میں گانے سن لوں تھوڑے سے، چلو ٹائم گزر جائے گا۔ اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ساری رات جاگتے ہیں، صرف جاگنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو صبح اٹھ کے بتایا، دکھلاوا کر دیا، میں تو یار ساری رات جاگتا رہا، نفل پڑھتا رہا، اس لیے اس کو میری یاد لگ گیا۔ ایک جملے نے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی۔ اب جاگنے کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ یہ آنکھ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس جگہ پر جاتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے۔ سارے کے سارے گناہوں کی جو بنیاد ہے وہ آنکھ کا غلط دیکھنا ہے۔ آنکھ کا غلط دیکھنا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی آنکھ انسان کو زنا کرواتی ہے، یہی آنکھ انسان کو چوری و ڈاکہ کرواتی ہے، یہی آنکھ انسان کو بے انصافی پر تیار کرتی ہے۔ مال دیکھا یہ اچھا ہے، ہاں جی قسمیں جھوٹی اٹھا لو، ایسے کر لو ایسے کر لو۔ آنکھ نے دیکھا تو یہ انسان کا دل مانا، آنکھ نہ دیکھتی تو انسان یہ فیصلے نہ کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا جو آدمی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، اللہ اسی دن اس کے لیے ایک حور پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ جنت میں جاتا ہے وہ حور اس کے سامنے آتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنی خوبصورت ہے یہ عورت ہے، اس کی آنکھیں نہیں۔ فرشتے ایک شعر بتائیں گے، وہ پڑھے گا عربی کے اندر
اس کی آنکھیں بھی آ جائیں گی. اس وقت اس کو بتایا جائے گا یہ حور تیرے لیے اللہ نے اسی دن پیدا کی تھی جس دن تو نے اللہ کے خوف سے اپنی آنکھیں جھکائی کہ جس طرح میری گھر کے اندر بیٹی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, جس طرح گھر کے اندر میری بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیوی ہوگی, اس طرح میرے گھر میں میری ماں ہے یہ بھی کسی کی ماں ہوگی. اور اللہ نے منع کیا ہے, اس وجہ سے آنکھیں نیچے کی. اللہ نے اسی دن تیرے لیے حور پیدا کی. اس حور کی آنکھیں ابھی تب لگائی یہ حور بھی کسی کو نہ دیکھے, سب سے پہلے تیرے اوپر اس کی نگاہ جائے. جب آدمی اللہ کے خوف سے آنکھیں نیچے کرتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت اور مزہ نصیب کرے. اللہ کے خوف سے جب انسان آنکھیں نیچے کرتا ہے زندگی کے پچھلے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے. اور دوسری چیز زبان ہے. زبان انسان آج اللہ معاف کرے غیبت کرنا تو ایک مزے کی چیز بن گیا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا, ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ بن جائے. یہ جملے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں. غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت. ایک عورت نے روزہ رکھا ایسے مر رہی تڑپ رہی, اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بولو اپنے گلے کے اندر انگلی ڈالے اور الٹی کرے. اس نے الٹی کی, کیا کی, دیکھا تو گوشت کی بوٹیاں نکلی. آپ نے فرمایا اس نے مسلمان کی غیبت کی تھی ایسے جیسے اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. غیبت کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا اگر ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی, اس کو غیبت کہتے ہیں. زبان یہ بڑی لذت لیتی ہے غیبت کرنے. تو غیبت خود نہ کرنی ہے. اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی اس محفل سے کچھ جو یہی روزے کی بچاؤ کرنی ہے. اور تیسری سے کانوں کا استعمال کرنا ہے. جو چیزیں زبان سے ادا نہیں کرنی وہ کانوں سے سننی بھی نہیں. نہ غیبت سننی ہے, نہ شریعت کے خلاف کوئی ایسے جملے سننے ہیں, نہ گانے سننے ہیں جس سے انسان کا روزہ ختم ہو جائے. اس لیے میرے عزیز محترم دوستو اللہ نے موقع دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائے. موقع ہے اگلے سال زندگی میں رمضان آئے نہ آئے یہ مقدروں کی چیز ہے. کتنے لوگ ہاں جی ہماری جماعت کی وہاں 4 سال کا بچہ تھا اس کو اٹیک ہو گیا. دوسرے دن 17 سال کا نوجوان پتلا سا موٹا بھی نہیں کہ چربی چڑھی ہو ایسے ہوا اٹیک ہوا وہ مر. میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ. کون سی زندگی کی آخری شام ہو, کون سا زندگی کا آخری رمضان ہو, آج موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل